چھوٹی سی عبادت اور بہت بڑا اجر۔ شوال کی خاص عبادت، اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، شوال میں ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ شوال کے مبارک مہینے میں ایک چھوٹی سی عبادت اپنا لیں تو یقین جانیں کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی بڑا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ بے حد پسند فرماتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کی بار بار تاکید فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس عبادت کو کثرت سے کرتے تھے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ آخر وہ کون سی خاص عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور ساتھ ہی آپ کو اس عبادت کو کرنے کا مکمل اور آسان طریقہ بھی بتایا جائے گا تاکہ آپ بھی اس عظیم اجر سے محروم نہ رہیں۔ پیارے ناظرین، یہ عبادت نہ صرف آپ کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے بلکہ آپ کے رزق میں بھی برکت ڈالتی ہے، آپ کے گھر میں رحمتوں کی بارش کا ذریعہ بنتی ہے اور آپ کی زندگی میں سکون اور خوشحالی لے آتی ہے۔ اگر آپ اس عبادت کو اپنا معمول بنا لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرما دیتے ہیں، چاہے وہ پریشانیاں ہوں، بیماریاں ہوں یا زندگی کی کوئی بھی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات بلند فرماتے ہیں اور آپ کی زندگی کو نہایت خوبصورت، پرسکون اور آسان بنا دیتے ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آخر وہ کون سی عبادت ہے جو اتنی عظیم برکتوں کا ذریعہ بن سکتی ہے؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ اسلامی سال کے نہایت بابرکت اور اہم مہینوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو رمضان المبارک کے فوراً بعد آتا ہے اور گویا یہ رمضان کی برکتوں کا تسلسل ہوتا ہے۔ شوال کا لفظ عربی زبان سے نکلا ہے جس کے معنی ہیں اوپر اٹھنا یا بلند ہونا۔ عرب لوگ اس مہینے کو اس لیے شوال کہتے تھے کہ اس مہینے میں اونٹنیوں کا دودھ کم ہو جاتا تھا اور وہ اپنی دم اٹھا لیا کرتی تھی، اسی نسبت سے اس مہینے کا نام شوال پڑ گیا۔ مگر اسلام نے اس مہینے کو ایک خاص روحانی مقام عطا فرمایا اور اسے عبادات اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن مجید میں اگرچہ شوال کا نام براہ راست ذکر نہیں کیا گیا، لیکن رمضان کے بعد آنے والے مہینوں کی اہمیت اور عبادات کے تسلسل کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں شوال کے مہینے کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، خاص طور پر اس کے روزوں کے حوالے سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ رمضان کے بعد بھی بندہ اپنی عبادت، تقوی اور اللہ سے تعلق کو قائم رکھے۔ اسلام میں اس مہینے کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ یہ ہمیں آزماتا ہے کہ آیا ہم نے رمضان میں جو نیکیاں سیکھی کیا ہم انہیں باقی سال میں بھی جاری رکھتے ہیں یا نہیں۔ پیارے ناظرین، رمضان المبارک ایک تربیتی مہینہ تھا جس میں ہم نے روزے رکھے، قرآن کی تلاوت کی، نمازوں کا اہتمام کیا اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شوال کا مہینہ اس لیے عطا فرمایا کہ ہم اپنی نیکیوں کو جاری رکھ سکیں اور اپنے عمل کو مضبوط بنا سکیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا کہ ہم اپنی عبادتوں کو جاری رکھ سکیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو مزید بہتر بنائیں۔ ہمیں دل سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں رمضان کے بعد زندہ رکھا اور شوال جیسا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان کے بعد بھی اپنی عبادت کو کم نہیں کرتے تھے بلکہ اور بھی زیادہ محنت کرتے تھے۔ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ کہیں ان کا رمضان قبول نہ ہوا ہو، اس لیے وہ شوال اور اس کے بعد کے مہینوں میں بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ بھی رمضان کے بعد نفل عبادات، ذکر و اذکار اور دعا میں مشغول رہتی تھیں اور اپنی زندگی کو مکمل طور پر اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اصل کامیابی صرف رمضان گزار لینے میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی نیکیوں پر قائم رہنے میں ہے۔ پیارے ناظرین، شوال کا مہینہ دراصل ایک امتحان ہے۔ یہ دیکھنے کا ہے کہ ہم نے رمضان سے کیا سیکھا اور ہمیں اسے اپنی زندگی میں کتنا فائدہ ہوا ہے۔ اگر ہم رمضان کے بعد عبادت چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن اگر ہم اپنی عبادات کو جاری رکھتے ہیں تو یہی ہماری کامیابی کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو مستقل مزاجی کے ساتھ نیک اعمال کرتے رہیں، چاہے وہ تھوڑے ہیں یا بہت۔ اب بات کرتے ہیں اس عبادت کی جو شوال کے مہینے میں اگر آپ لوگ کریں تو آپ کو اجر بہت زیادہ ملے گا۔ وہ عبادت تو بہت چھوٹی سی لیکن اس کا اجر بہت ہی بڑا ہے۔ وہ عبادت پیارے ناظرین ہے استغفار کی۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو استغفار کرنے والا بندہ بہت ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے بہت سارے لوگ استغفار تو کرتے ہیں لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور وہ کون سا وقت ہے جب اللہ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، استغفار کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود کو پاک صاف رکھیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں، پھر فجر کے وقت سے پہلے یعنی فجر کی نماز ادا کرنے سے پہلے خاموشی اور سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں، دل کو یکسو کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور ایسے حاضر ہوں جیسے کوئی بندہ اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ بیٹھا ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور درود پاک کو طاق اعداد میں پڑھیں، جیسے کہ 1 بار، 3 بار یا 5 بار۔ آپ ایک بار میرے ساتھ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ تسبیح کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس تسبیح کو آپ نے 141 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے دانوں والی تسبیح پر یا گنتی کے ساتھ۔ اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، سچی توبہ کریں اور جو بھی دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت قریب سے سنتا ہے اور ان کی مغفرت فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، استغفار ایک ایسی عبادت ہے جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتی ہے بلکہ دل کو سکون دیتی ہے، رزق میں برکت ڈال دیتی ہے اور زندگی کے مسائل کو آسان بنا دیتی ہے۔ جو لوگ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر استغفر اللہ جاری رکھتے ہیں وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے اور بعض روایات میں 100 مرتبہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے عظیم ہستی استغفار کرتے تھے تو ہمیں اور بھی زیادہ
اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے پیارے ناظرین، آج ہی عہد کریں کہ ہم استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، خاص طور پر شوال کے اس بابرکت مہینے میں، تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی پا سکیں اور اپنی زندگی کو سکون اور برکت سے بھرپور کریں۔ پیارے ناظرین، آئیے آخر میں ہم سب مل کر رب کی حضور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی تو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے رمضان المبارک کے تمام روزوں، نمازوں، تلاوتوں، صدقات اور ہر چھوٹی بڑی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے رب کریم، ہم سے جو کوتاہیاں، غلطیاں اور کمزوریاں ہوئیں، انہیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی عبادت رہ گئی یا ہم اس طرح نہ کر سکے جیسے کہ حق ادا کا تھا، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے اور ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، جس طرح تو نے ہمیں چھوٹی سی عبادت، بڑا اجر، شوال کی خاص اہمیت اور اللہ کو یہ عبادت بہت پسند ہے، نصیب فرمایا، اسی طرح ہمیں بھی شوال کے اس بابرکت مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں اس چھوٹی سی مگر عظیم اجر والی عبادت کو اخلاص، خشوع و خضوع اور دل کی گہرائی کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اسے ہمارے لیے مغفرت، رحمت اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری پریشانیوں کو آسان فرما دے، ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے، ہمارے گھروں کو سکون اور برکت سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضائے الہی سے قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر کرنے والا، تجھ سے توبہ کرنے والا اور ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے کہ ہماری زندگی کو ایمان، سکون اور کامیابی سے بھر دے۔ آمین۔ پیارے ناظرین، یہ ایک نہایت اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، اسے اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور جاننے والوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اچھی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ دین کی بات کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ پیارے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا، تم میں سے جو بات سنے اور وہ اسے آگے پہنچائے، اس لیے اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ہم سب اس کے اجر میں شریک ہو سکیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی کو صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔